اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کو اپنا فیڈریٹنگ یونٹ تصور نہیں کرتی؟ کیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے رائٹس اس وفاق کے نیچے ریزرو نہیں ہیں؟ یہ کوشچن مارک ہے. آپ لوگ بھی ڈسکس کریں اور اس بات کو آپ لوگ بھی ڈسکس کریں. آخر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اور جہاں تک وزیر قانون صاحب نثار باز صاحب نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہے، بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے. فاٹا ہاؤس تعمیر ہوا اس خیبر پختونخوا کے خرچے سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے خرچے سے. جب فاٹا ایکس فاٹا کا جو مرجر ہوا اس صوبے میں، تو اس کے بعد تو ابھی تک خیبر پختونخوا کے منتخب نمائندوں نے تو انجوائے نہیں کیا اس کا سٹیٹس. تو یہ بھی کائنڈلی مجھے کل جو ہے اس پہ آپ ذرا پوچھ لیں، چیف سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیں. چیف سیکرٹری صاحب ویسے تو آئیں گے تو اس سے ہم پوچھ لیں گے. آپ بھی اس کو پوچھیں ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ کس قاعدے اور قانون کے تحت اور کیوں دیا گیا ہے اور کس کو دیا گیا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے. اور یہ کوشچن بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. یوزولی اسپیکر بات نہیں کرتے، مگر یہ جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، جو پچھلے 10-15 اجلاسوں میں نے لوگوں آپ سب کی باتیں سنی ہیں، یہ مجھے اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھوں اور لوگوں کے سامنے بھی رکھوں کہ کیا خیبر پختونخوا کا سٹیٹس جس طرح مقبوضہ کشمیر کے انڈیا میں سٹیٹس ہے اس طرح کا سٹیٹس ہے، یا یہ ایک پراپر فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس کے لوگوں کے اور جس کے منتخب نمائندوں کے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بریچ ہوا ہے. آ جاتے ہیں فوجی، آ جاتے ہیں ادھر، آ جاتے ہیں کہتے ہیں اٹھو ہے اگلا گیئر لگاؤ، تمہیں ادھر بند کر دیں گے، تمہیں ادھر بند کر دیں گے. کہیں سمت ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی اور ہمیں بھی. جناب میجر سجاد صاحب. Speaker Sahab, first of all, I'll clarify to this House that the Advocate General of any province has got the right to speak before the floor of the House. Yes, of course. Thank you, sir. اب جہاں تک بات کے پی ہاؤس کی ہے، کے پی ہاؤس وہ کے پی کا حصہ ہے. جیسے کسی ملک میں، کسی دوسرے ملک میں ایک ایمبیسی ہوتی ہے جس کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ادھر کوئی بندہ بغیر کسی اجازت اور بغیر کسی وجہ کے نہیں داخل ہو سکتا. Similar is the status of the KP House, اور similar is the status of Sindh House, Balochistan House and Punjab House. اب جو واقعہ ہم نے دیکھا تو جو انٹری ہوئی اور اس کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوئی، تو یہ ٹوٹلی کرمنل ٹریسپاس کے زمرے میں آتا ہے. رینجرز نے اندر جا کے جو کیا وہ اور لوگوں کو اٹھایا، مار پیٹ کی، وہ کرمنل ٹریسپاس ہی ہے. تو اس کا سٹیٹس سملر از دا سٹیٹس آف اینی ایمبیسی ان انادر کنٹری. جہاں تک آپ نے 149 کی بات کی، آرٹیکل 149 جو ہے، میں اس کو سمپل سا تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں. ڈائریکشن ٹو پروونس ان سرٹن کیسز. اس میں فیڈرل گورنمنٹ پروونس کو ڈائریکشنز دیتی ہے، لیکن جب کوئی اتھارٹی کو امپاور کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ اس صورت میں اور اس صورت میں اور اس صورت میں یہ پاور ایکسرسائز ہوں گی. لیکن یہاں جو ہم نے سنا، جو ریزولوشن پاس ہوئی، اس کے مطابق جو ہے 149 کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا، اس وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہی نہیں ہوتے. اگر جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو پاور دینے کی سوچ رہے ہیں، تو چیف سیکرٹری ہیز بین فیلڈ. This house
has called him to come over here and reply. آپ کا چیف منسٹر کب سے غائب ہے؟ آپ نے ابھی تک اس کے لیے نہ کوئی لیٹر لکھا، آپ نے اس کے لیے نہ کچھ کیا. تو میرے خیال میں چیف سیکرٹری تو خود ہی جو ہے وہ اپنی نیگلیجنس، اور اس کو میں ولفلی نیگلیجنس کہوں گا، اس کی وجہ سے وہ تو اس انٹائٹل ہی نہیں ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے انڈر آرٹیکل 149. تو وہ 149 کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا سر. تھینک یو سر. تھینک یو. یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد، خیبر پختونخوا کیسا ہے. یعنی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ رینجرز کا، آئی جی اسلام آباد کا، خود میں یہ بات مکمل کر لوں تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نثار باز کا صاحب کا مائک آن کریں ذرا. اگر ہم کے پی ہاؤس یعنی خیبر پختونخوا ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو اسی ساتھ ایک ملحقہ پارٹا ہاؤس بھی ہے، چونکہ سابقہ پارٹا پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے. تو اس پارٹا ہاؤس کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کس کے پاس ہے اس وقت، اس کس کے اتھارٹی میں ہے. اس کے لیے بھی تھوڑا ہمت ہونی چاہیے. آپ نے مجھے بات ہی بلا دی یار. ہاں تو خیبر پختونخوا ہاؤس پہ رینجرز کا اور آئی جی پولیس کا اور اس کی سربراہی میں یلغار، کیا وفاقی حکومت